الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پڑھیں سارے حضرات. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاۃ علی المختار فی القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. گرامی قدر حضرات علماء و مشائخ کرام، میزبانان مکرم، حاضرین محترم، اراکین حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سوسائٹی اور جامع مسجد شیر ربانی کے اندر حاضر احباب ذی وقار، اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم فرمایا. اللہ کا اس پر شکر ادا کرتے رہا کریں. رب ذوالجلال کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم. فرمایا اگر تم شکر کرو گے، اگر تم مشروط کنڈیشنل ہے، اگر تم شکر کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ لا ازیدنکم. تو پھر ہر حال میں ہم اس فضل کو، اس فیض کو، اس نعمت کو بڑھا دیں گے، ضرور اس میں اضافہ کر. تو اگر برکت چاہتے ہو تو شکر سیکھو، اور شکر سیکھنا ہے تو 1000 سال کے مجدد کا دامن تھامو. میں نے اب تک جو بھی غور و فکر کیا ہے بزرگوں کا دامن تھام کے کیا ہے الحمدللہ، تو اس کی برکت یہ ہے کہ میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں جانتے نہیں. ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں، تو ہمارے بابے سارے کیا کہتے رہے اوپر سے نیچے تک. ہر مجدد نے ہمیں دستک دی ہر صدی کے سرے پر، اور کیا کہا کہ انہیں جانا انہیں مانا. یہ نعت ہے کوئی بچہ جس نے سنی نہ ہو؟ ہے کوئی بزرگ بوڑھا جس نے سنی نہ ہو؟ جی. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں تمہید میں کہ مجدد کے کلام کو سمجھنے کا بھی کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے، کوالیفیکیشن ہوتی ہے، کوئی میرٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو ایزی لیں گے، فور گرانٹڈ لیں گے تو سر سے گزر جائے گا. سنیں گے ضرور، آپ سمجھ نہیں آئے گا. جو اصل اس کے اندر جوہر ہے اس سے محروم رہ جائیں گے. یہ شعر آپ میں ماشاءاللہ کوئی بھی نہیں جسے یاد نہ ہو. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. یہ 3 سٹیپس ہیں، 3 درجے ہیں، 3 مراتب ہیں، 3 مدارج ہیں. علم الاصول میں جائیں نا، علم المنطق میں جائیں تو پھر اس کی درجہ بندی کریں تو سمجھ آئے گا کہ سب سے پہلے ہے انہیں جانا. پہلے جانا پھر مانا. یہ صغرا کبرا اگر بنے تو حد اوسط کیا ہوگی؟
نہ رکھا غیر سے کام۔ جب آپ جاننے کے بعد مانتے ہیں تو پھر کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اندر سے آواز آتی ہے اب غیر سے کیا کام۔ پھر کیا حال ہوتا ہے کہ وہ تو وہ ہے، تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے۔ پھر یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ تو وہ ہے، محبوب تو محبوب رہا، تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ محبوب کی تو بڑی شان ہے، تمہیں اس کے چاہنے والوں سے محبت ہو جائے گی، کیونکہ تم نے جان جو لیا ہے۔ جب جاننے کے بعد مانا جائے تو نتائج اور ہوتے ہیں، جانے بغیر انے واہ مانا جائے تو نتائج اور ہوتے ہیں۔ یہ جو آج ہم جس افراتفری، جس انتشار کی طرف ہر باشعور آدمی، ہر صاحب دانش اشارہ کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، میری تشخیص یہ ہے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ وقدس سرہ العزیز، چونکہ ہم نے ان کے دسترخوان کا نمک کھایا ہے اور ٹکڑے کھائے ہیں، وہ ہمارے ولی نعمت ہیں، ہماری فکری، روحانی، نظریاتی، شعوری تربیت ان کے فیضان کے دائرے میں ہوئی ہے۔ پرابلم یہ ہے، مجدد آتا ہی اس لیے ہے، غوث کتب ہوتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے ہیں۔ مجدد کا کرائیٹیریا اور ہے، مجدد کی غوث کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے، کتب کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے، ایک عام مسلمان کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے۔ حضرت مجدد کے دور کا کبھی آپ تاریخی مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی اس وقت کتنے غوث لیول کے بزرگ، کتب لیول کے بزرگ موجود تھے۔ شیخ محقق برکت المصطفیٰ فی الہند جیسی ہستیاں موجود تھیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، کتنے بڑے امام ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں۔ حضرت میاں میر صاحب قادری موجود تھے، حضرت شاہ ابو المعلی قادری موجود تھے، حضرت شاہ شمس الدین قادری قاری موجود تھے، شاہ بلاول، یہ میں لاہور کے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں۔ بر صغیر پاک و ہند اور لاہور تو 14 سال دارالخلافہ رہا۔ تو جب آپ تاریخ کو دیکھ کر پھر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے اقبال کی یہ بات کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ وہ کیا ہستی ہوگی، کیا شخصیت ہوگی جس کو اتنے اہتمام سے بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، اتنی تیاری کے ساتھ بھیجا۔ مجدد کو بھیجا جاتا ہے، مبعوث کیا جاتا ہے، حدیث پاک میں یہی الفاظ ہیں۔ باقی بزرگ تیار ہوتے ہیں، بنتے ہیں، مجدد بھیجا جاتا ہے، صدی میں بھی بھیجا جاتا ہے، ہزارے میں بھی بھیجا۔ کسی نے پوچھا حضور امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مجدد مئہ اور مجدد الف میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہی جو 100 اور 1000 میں ہے۔ مجدد صدی میں اور مجدد الف میں کیا فرق ہے؟ فرمایا وہی جو 100 اور 1000 میں ہے۔ آج یہاں آ کے ہم لوگ پھنس گئے ہیں کہ ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں جانتے ہیں، اس لیے غیر سے پھر کام رہتا ہے۔ الاشیاء تعرف باضدادها، یہ اصول ہے، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ یہاں نتیجہ ہے نہ رکھا غیر سے کام، اور اگر نہ جان کے مانا تو پھر رکھا غیر سے کام، پھر غیر سے کام رہے گا، پھر نتیجہ الٹ ہو گیا نا۔ اور وہاں فیض اور ثمرہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے؟ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان ہوں۔
حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ خود بڑے اعلیٰ پائے کا شعری ذوق رکھتے ہیں. یہ کھولیں بند ہو گیا. آپ خود شاعر بھی ہیں، شاعر گر بھی ہیں، اور بہت ہی جس درجے کا آپ کا مقام و مرتبہ ہے اسی درجے کے آپ شاعر بھی ہیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، عام لوگ تو شاعری جو ہے اس کو ایک فارمیلٹی سمجھتے ہیں، لیکن جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان من الشعر لحکمہ، بعض اشعار میں حکمت ہوتی ہے. اس لیے آپ کو جتنے بڑے ملیں گے امت میں وہ یا خود شاعر ہوں گے یا اعلیٰ پائے کا شعری ذوق رکھتے. داتا صاحب صاحب دیوان شاعر ہیں، دیوان موجود نہیں لیکن صاحب دیوان شاعر ہیں. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت اعلیٰ درجے کا شعری ذوق رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب دیوان شاعر ہیں. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شاعر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی طبیعت موزوں ہو، طبیعت میں موزونیت ہو، وزن ہو، طبیعت میں طبیعت کمپوزڈ ہو، تب جا کے آپ صحیح بات کر سکتے ہیں. بات کو کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو. تو بھئی تولنا آتا ہوگا تو تولیں گے نا. تکڑی کنڈا ترازو کبھی دیکھا ہی نہ ہو، چھونا تو دور کی بات ہے، کبھی دیکھا بھی نہ ہو تو تولیں گے کیسے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی طبیعت میں فطری اور طبعی طور پہ موزونیت ہو، تب آپ کے اندر یہ اہلیت پیدا ہوتی ہے کہ آپ لفظ کو تول سکیں. یہ اس میدان میں بھی درجہ امامت پہ ہیں. آپ کے اکثر خلفاء اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں. جو شاعر نہیں ہیں ان کا شعری ذوق بلا کا ہے، بہت بلند درجہ ذوق ہے. آپ کے خلیفہ خواجہ محمد صدیق بدخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے مکتوبات شریف کا ایک دفتر مرتب کیا ہے، مبدأ و معاد شریف جس کا ابھی یہاں نام لیا گیا، اس کو بھی آپ نے مرتب کیا ہے. ایک شعر انہوں نے اس میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی شان میں لکھا ہے کہ ہر لطافت کے نہاں بود پسے پردہ غیب. سبحان اللہ کہے بغیر نہیں کہتے آپ. یہ میں آپ کو بتانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ کیوں ہم در بدر دھکے کھا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بغیر کہے سبحان اللہ کہنے کو بھی تیار نہیں. ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے، اپنا ایمان عقیدہ ان لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے دین کو انٹرٹینمنٹ بنایا. دین کی پریزنٹیشن جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی کہ وہ آپ کو اس بات کا عادی کر دیں کہ جب تک میں نہ کہوں تم نہ کہنا، تو پھر ہمارے اندر سے اللہ کی پاکی اور شان تنزیہ نہیں نکلے گی. وہ لوگ بتانے والے اب نہیں رہے جو ہمیں بتاتے سبحان اللہ کیا ہے. ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے ہمیں اور پکا کر دیا اس پہ کہ کہیے سبحان اللہ. ہم اس پہ لگ گئے، ٹک گئے. طبیعت ہے نا، انسانی فطرت اور انسانی مزاج ہے، ہم پھر اس کے عادی ہو گئے. اچھا شعر سن کے جو رسپونڈ نہیں کرتا اس کو حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کل انعام،
صاحب رسالہ کشیریہ کہتے ہیں وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے. جس کے اندر اتنی اہلیت نہیں. حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کہ اونچے اول شعر گفت آدم صفی اللہ بود. کہتے ہیں سب سے پہلا شعر جس نے کہا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. اور طبع موضوع حجت فرزندی آدم بود. کہتے ہیں طبع موضوع آدم زاد ہونے کی دلیل ہے کہ یہ آدم کا بیٹا ہے. شاعر کا بیٹا اور شعر پہ داد نہ دے سیدی صاحب. شاعر بیٹھے ہوئے ہیں ہے نا. تو یہ ہمارا حال ہو گیا. پیر نصیر صاحب کی تضمین بھی کلام بھی سنا آپ نے, اس پہ میری تضمین بھی. تو اس میں جو سب سے پڑھنے کا آج ایک ہی پڑھنے کا بند تھا وہ رہ گیا. اس میں ایک بند ہے وہ پڑھ دیتے تو کافی تھا, جس میں انہوں نے کہا نا کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. اس پہ جو میرے 3 مصرے ہیں اگر وہ پڑھ دیتے اور پورا کلام نہ پڑھتے تو وہ کافی تھا. اس ادب گاہ میں آرام سے چل تیز نہ دوڑ. اس ادب گاہ میں آرام سے چل, جسے دیکھو دوڑ میں چھلانگے مارنا. منطق و فلسفہ و جہل سے منہ خیر سے موڑ. اس ادب گاہ میں آرام سے چل تیز نہ دوڑ. منطق و فلسفہ و جہل سے منہ خیر سے موڑ. اور حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے. تو بھائی کمنٹ کرنے سے پہلے اپنی ذات بھی دیکھنی چاہیے, اپنی اوقات بھی دیکھنی چاہیے کہ میں کہاں تبصرہ کرنے لگا ہوں, کہاں میں کمنٹری کرنے لگا ہوں, کن کے مقامات پہ بات کرنے لگا ہوں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور منقبت کے میں نے کچھ شعر پڑھنے تھے, اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کی رگے شعری کو پہلے جگاؤں پڑھکاؤں. میر خسرو کہتے ہیں کہ جو اچھا شعر سن کے نہ پڑھ کے وہ آدم کا بیٹا نہیں. منقبت کا شعر ہے کہ زمانے بھر میں ہے چرچا مجدد الفسانی کا. زمانے بھر میں ہے چرچا مجدد الفسانی کا. ہر عاشق والا و شیدا مجدد الفسانی کا. اور ہوائیں فیض و رحمت کی اسی گلشن میں چلتی ہیں. ہوائیں فیض و رحمت کی اسی گلشن میں چلتی ہیں. ریاض خلد ہے روزہ مجدد الفسانی. اور یہ ایک واقعہ جسے میں نے منظوم کیا ہے کہ روانہ غوث اعظم نے کیا جبہ محبت سے. روانہ غوث اعظم نے کیا جبہ محبت سے. مقام اس میں ہے پوشیدہ مجدد الفسانی کا. یہی دربار ہے چاروں سلاسل کا حسین سنگم. یہی دربار ہے چاروں سلاسل کا حسین سنگم. بھرا ہے فیض سے دریا مجدد الفسانی. اور کمالات نبوت کا مزہ جس نے نہیں چکھا. یہ وہ مسئلہ ہے جہاں امت اٹکی ہوئی ہے, جس کے لیے میں نے آپ کو اعلیٰ حضرت کا شعر سنایا ہے. مجدد صاحب کا موضوع اور سبجیکٹ یہ ہے دائرہ کمالات نبوت. یہ حضرت صوفی غلام سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کی نظر کر رہا ہوں میں یہ بات. انہیں اپنے شیخ و مرشد سے پیر خانے سے مجدد پاک ملے تو زندگی بھر وہ ورد و وظیفے میں لگے رہے, مجدد پاک کے وظیفے میں. یہ اس لیے ان کی نظر کر رہا ہوں کہ واللہ عالم میرے علم میں نہیں کہ کبھی کسی نے اس ٹاپک کو چھیڑا ہو. یہ مجددی حلقے کے ماشاءاللہ زیادہ لوگ بیٹھے ہیں.
میں اس لیے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ مجدد پاک کا جو مین سبجیکٹ ہے الا ماشاء اللہ، اس کو ابھی ٹچ نہیں کیا گیا۔ 400 سال ہو گیا، تو اس پہ جب آئے ہی نہیں آپ، تو آپ اس بنور سے، اس دلدل سے نکلیں گے کیسے جس میں آپ گر گئے ہیں؟ اور نکالے گا کون آپ کو؟ مجدد پاک نے خود نہیں آنا، کوئی مجدد ہی نکالے گا، کوئی کوئی مجدد ہی نکالے گا۔ کمالات نبوت کا مزہ جس نے نہیں چکھا، وہ جانے کیا بلا رتبہ مجدد الفسانی۔ اور یہ اگلا شعر اس کی شرح ہے، اس شعر کی شرح ہے بین السطور: بٹی تھی خاص غار سور کی خلوت میں جو نعمت۔ کمالات نبوت کے تانے بانے کہاں جڑتے ہیں اس امت میں؟ جو اس کا مین منبع و ماخذ ہے، حضرت امام ربانی کی کل تحقیق، مشاہدہ اور سیر سلوک کے بعد جس نتیجے پہ آپ پہنچے، بٹی تھی خاص غار سور کی خلوت میں جو نعمت، ہے اس فیضان میں حصہ مجدد الفسانی۔ بٹی تھی خاص غار سور کی خلوت میں جو نعمت، جس کے لیے فاروق اعظم کہتے تھے پورا نامہ اعمال لے لو اور وہ ایک رات دے دو۔ جی، فاروق اعظم کون ہے بھلا؟ فاروق اعظم وہ ہیں جن کے لیے زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اس کا مطلب مجدد پاک کے نزدیک یہ ہے کہ عمر نبی ہے نہیں، پر اس کا سٹیٹس نبوت کا ہے۔ عمر کا باطن کمالات نبوت سے بھرا ہوا ہے۔ وہ عمر، وہ فاروق اعظم ہے جو کہہ رہے ہیں کہ میرا کل نامہ اعمال لے لو اور وہ ایک رات غار سور والی دے دو۔ بٹی تھی خاص غار سور کی خلوت میں جو نعمت، ہے اس فیضان میں حصہ مجدد الفسانی۔ مجدد پاک وہ ہیں۔ اب کمال دیکھیے، آپ فزیکل کمال دیکھیے، فزیکل پریزنس کے ساتھ مجدد صاحب کا کمال۔ آپ نسباً فاروقی ہیں، نسبتاً صدیقی ہیں۔ یہ دونوں کمالات مجدد پاک کی ذات میں جمع ہو گئے، اور پیدائشی طور پہ قادری ہیں، پیدائشی طور پہ چشتی ہیں، اور نوجوانی میں پھر سہروردی ہیں، اور جب کمال عروج کو پہنچتے ہیں تو پھر نقشبندی ہیں، فائنلی نقشبندی ہیں۔ کتنے غبار چھٹتے ہیں اگر مجدد پاک کے حوض میں ایک غوطہ لگائیں۔ ہمارے لیے حوض بھی کافی ہے، مجدد پاک تو سمندر ہیں، باہر بے کنار ہیں۔ ہم مجددی تالاب میں نہا لیں نا، اب اس وقت کی امت ساری ان کے لیے بڑا ہے۔ 1000 سال کا مجدد کا مطلب ہے، آپ نے خود فرمایا کہ اب تاک آمد امام مہدی ہم ہی ہم ہیں، ہمارا ہی فیض ہے ہر طرف۔ خود مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اور ملی مردہ دلوں کو زندگی ذکر الہی سے، ملی مردہ دلوں کو۔ علامہ اقبال سے کبھی پوچھیں نا، میں نے یہ بات پہلے کہیں کہی نہیں اوپن، آج کہنے لگا ہوں کہ اگر مجدد پاک نہ ہوتے تو علامہ اقبال وابی ہو جاتے۔ میں بڑا چھوٹا سا اقبالیات کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اقبال نے کہا ہے کہ نقش بندی وہ لوگ ہیں جن میں ڈائنامک اپروچ ہے، جن کے پاس
ورنہ اقبال بائی پاس کر گئے تھے سارے صوفیزم کو. اسی لیے انہوں نے کہا نا کہ رسم کے فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دل گیری. مجدد پاک نہ ہوتے تو کون سنبھالتا اقبال کو؟ اقبال کوئی چھوٹا سی شخصیت تو ہے نہیں، پوری صدی کو گھیرا اقبال نے، پوری صدی کو اس نے بھرا ہے، فل کیا ہے. اور مولانا انور شاہ کشمیری نے کہا تھا کہ 20ویں صدی میں اقبال سے زیادہ قرآن کو کسی نے نہیں سمجھا. یہ کسی جگہ ہم بیٹھے تھے اقبالیات کی مجلس میں، تو ہمارے ایک دوست اقبال اکیڈمی میں ہوتے ہیں، وہ انہوں نے خطاب کیا تو وہاں ایک دیوبندی پروفیسر صاحب نے ان پہ اعتراض کر دیا. انہوں نے کہا جی اقبال کے بارے میں آپ مبالغہ کر رہے ہیں، اقبال قرآن میں حدیث میں اتھارٹی نہیں، وہ شاعر ہیں، فلسفی ہیں، شریعت میں قرآن میں حدیث میں آپ ان کو اتھارٹی نہ بنائیں. تو وہاں میں نے ان کو یہ یاد دلایا، میں نے کہا یہ صرف یہی نہیں کہہ رہے، یہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری صاحب کا بھی یہی خیال ہے. حضرت وہ اقبال ہے جو کہتا ہے کہ مجدد پاک کے صدقے مجھے توحید سمجھ آئی. 6 گھنٹے علامہ اقبال سرہند شریف حضور مجدد پاک کے مزار پہ بے ہوش پڑے رہے تھے، لوگ اٹھا کے لائے تھے باہر، اور جب ہوش آیا تو اقبال نے کہا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، وہ جن سے اقبال متاثر تھا، جن کا جھوٹا کھانے کو اقبال شرف سمجھتا تھا، وہ نیٹشے، وہ برگساں، وہ گوئٹے، وہاں کے بڑے بڑے فلسفی فرانس کے اور جرمن کے اور یورپ کے، نیٹشے جن سے اقبال متاثر تھا، جن کی فکر نے اقبال کو مغلوب کیا ہوا تھا اور اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، اور ان کے زیر اثر تھے اقبال اس وقت تک. حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کے اندر جا کے یہ تصرف اور فیض ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی کنیکٹ ہو، کوئی جڑے گا تو اسے سمجھ آئے گی نا. شنیدہ کیا ہے بود مانند دیدہ، تو ہمیں تو شنیدہ بھی نصیب نہیں ہے. اب کوئی صحیح بات سنانے والے بھی نہیں رہے. وہ قحط الرجال ہے اور وہ دور زوال ہے. تو اقبال حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ سے فکری طور پہ بھی اٹیچ ہوئے، روحانی طور پہ بھی اٹیچ ہوئے، کیونکہ سیالکوٹ سے تعلق تھا، اور پھر لاہور آ گئے. سیالکوٹ کی مٹی نے بھی مجدد پاک کے قدم چومے تھے، لاہور کی مٹی نے بھی مجدد پاک کے قدموں کو بوسہ دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ لاہور ہندوستان کے شہروں کا قطب ہے. تو علامہ وہاں سے چونکہ خمیر اٹھا تھا سیالکوٹ سے، مجدد پاک سے جڑ گئے. جب وہاں پہنچے فیض مجددیہ باطن میں اترا، تو اقبال نے ہوش میں آتے ہی پہلی بات جو کی کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. میں آیا آج اس لیے تھا، معذرت کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہوئی. میں صاحب کو بتایا تھا کہ ابھی میں چیک اپ کے بعد ڈاکٹر سے بس گھر آیا اور وضو کیا. آیا میں اس لیے ہوں کہ مجدد پاک رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھا ایک مکتوب میں، جو بڑا مشہور مکتوب ہے آپ کا. آپ فرماتے کہ میں بیمار ہو گیا اور بالکل بستر میں پڑ گیا. تو حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا شیخ احمد میرا ایک شعر ہے جو آج تک کسی کو سمجھ نہیں آیا، آپ اس مرتبے پہ ہیں کہ آپ اس کی شرح کریں. اگر آپ اس کی شرح کر دیں تو اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے.
حضرت مجدد پاک بستر پہ پڑے پڑے آپ نے صاحبزادہ حضرت عروۃ الوثقی خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے لخت جگر قیوم ثانی کو بلوایا، کہا بیٹا کاغذ قلم کرتاس لے کے آؤ، میرے پاس بیٹھو، میں ایک شعر ہے حضور غوث پاک کا، میں اس کی شرح کرتا ہوں، تم لکھتے جاؤ۔ وہ شعر تھا کہ افلت شموس الاولین وشمسنا، غوث پاک کا شعر ہے۔ اوے اب تو سبحان اللہ کہہ دو یار، میرے لیے نہ کو غوث پاک کے لیے، ہم وہ سبحانیے نہیں ہیں الحمدللہ۔ یارویں جس نے کھائی ہے اس پہ واجب ہے۔ اور پھر یہ شعر تمہیں سنائے گا کون سوائے کسی مجددی کے؟ یہ آپ کا قصیدہ ایک غوثیہ ہے نا، ایک آپ کا قصیدہ قطبیہ ہے، اس کو ہم ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں قصیدہ بائیہ، ادبی زبان میں اس کو کہتے ہیں قصیدہ بائیہ۔ اس کے آخر میں یہ لامیہ ہے قصیدہ غوثیہ اور یہ بائیہ ہے، با آتا ہے آخر میں۔ افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب۔ اس شعر کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے بھی کیا ہوا ہے اپنے کلام میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے پہلے جتنے آئے ان کے سورج پہلے طلوع ہوئے پھر غروب ہو گئے، لیکن ہمارا سورج، ہماری ولایت کا آفتاب تا ابد الآباد افق ولایت پہ چمکتا اور دمکتا رہے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تو کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کو کہا نا کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، اور کیوں نہ مختار ہو، مختار ہے بابا تیرا۔ تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ نے املا کروائی اس شعر کی شرح، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی اپنے وقت کے مجدد ہیں، غوث پاک بھی اپنی صدی کے مجدد ہیں۔ آپ کے پاس 3 بڑے منصب ہیں، ایک غوث اعظم اپنے وقت کے، دوسرے فقیہ اعظم اپنے وقت کے، مفتی اعظم آپ کی زبان میں، فقیہ اعظم، مفتی اعظم۔ فقہ حنبلی و شافعی میں آپ صاحب افتاء تھے، صاحب فتویٰ تھے، جن سے عالم اسلام کے مفتی فتویٰ پوچھتے تھے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ کی شان میں یہ لکھا ہے، غوث پاک کی شان میں، کہ اللہ نے آپ کو علم ظاہر اور علم باطن کا مفتی بنایا۔ علماء بھی آتے تھے پوچھنے اور صوفیاء بھی آتے تھے، وہ شریعت کا مسئلہ پوچھتے، یہ طریقت کا مسئلہ۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات تک آپ کی رسائی تھی، تو آپ نے کہا کہ میرے شعر کی شرح کرو، خود کہا، اور فرماتے ہیں اس کی برکت سے اللہ نے مجھے شفا بھی عطا فرمائی۔ تو میں بھی اس نیت سے آ گیا ہوں کہ ان دونوں کی برکت سے اللہ مجھے بھی شفا عطا فرمائے۔ آپ نے جو شرح بڑی مفصل ہے، وہ بڑا مفصل مکتوب ہے وہ، اور اس کا کمال و کرامت یہ ہے کہ حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ نے اس کی کتابت فرمائی۔ قیوم اول نے ڈکٹیشن املا اور قیوم ثانی نے تحریر و کتابت۔ غوث اعظم کے شعر کی یہ شان ہے۔
پھر اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اب وہ جو میں نے آپ کو ایک ہنٹ دیا نا کمالات نبوت والا، بس اسی پہ میں 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یقین کریں مجدد کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کو، امت کو فارمولہ دیتا ہے، اپلائی آپ نے خود کرنا ہے۔ مجدد لمبے چوڑے کھاتوں میں نہیں جاتا، مجدد آتا ہی اس لیے ہے کیونکہ مجدد نے عوام و خواص دونوں کو سنبھالنا ہوتا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کی کشف المحجوب میں جو فارمولہ لکھا تھا، مجدد پاک نے آ کے اس کو حل بھی کیا اور اپلائی بھی کیا، رزلٹ بھی دیا۔ نکال لیں کشف المحجوب شریف، نکال لیں۔ داتا صاحب لکھا 3 پلر ہیں کسی قوم کے، 3 پلر ہیں۔ نمبر 1 علماء، نمبر 2 صوفیہ، نمبر 3 امراء، حکام، مینجمنٹ، انتظامیہ، اسٹیبلشمنٹ۔ یہ 3 ہیں جس پہ قوم کھڑی ہوتی۔ گرتے ہیں تو کیوں؟ 1 ستون گیا، 2 گیا، 3 گیا، قوم گر گئی۔ اگر قوم کو اٹھانا ہے تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ نے آ کے اس فارمولے کو پکڑا، کھولا، اپلائی کیا اور رزلٹ۔ یہ لاہور کا گورنر بھی مجدد صاحب کا مرید تھا، کابل کا گورنر محبت خان بھی مجدد صاحب کا مرید تھا۔ 9 رتن سلطنت مغلیہ کے وہ آپ نے قابو کیے، مسخر کیے، اور گوالیار کی جیل میں 2.25 سال بیٹھ کے بھی شریعت محمدیہ علی صاحب الصلوات و تسلیمات کا ڈنکا بجا کے دکھا۔ یہ ہے مجدد۔ جیل میں ہے تو بھی کام کر رہا ہے، خانقاہ میں ہے تو بھی کام کر رہا ہے، ممبر پہ ہے تو بھی کام کر رہا ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، لشکر میں ہے، کام۔ یہ اتنی بڑی کرامت ہے مکتوبات امام ربانی مجدد صاحب کی، لیکن میں بڑی اعلیٰ اور مقدس جگہ پہ کھڑا ہوں۔ آپ کبھی سروے کر کے کوئی بندہ بھی دیکھے، ڈھونڈے، جس کو آپ سب سے بڑا محقق سمجھتے ہیں نا، اس کی لائبریری میں جا کے دیکھیں کہ مکتوبات امام ربانی پڑھے ہیں کہ نہیں۔ جس کو آپ سمجھیں گا یہ نابغہ اثر ہے، اس کا کوئی جوڑ اور ثانی نہیں۔ اگر اس کی لائبریری میں مکتوبات امام ربانی پڑھے ہوں تو آپ کا خیال سچ، اور اگر نہ پڑھے ہوں تو آپ کا خیال غلط۔ یہ ہم بچے تھے جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی زبان سے میں نے یہ سنا جملہ۔ انہوں نے کہا اب قیامت تک جس نے بھی آنا ہے مجدد پاک کے بغیر چارہ نہیں۔ مجدد فارمولہ دیتا ہے، اصول دیتا ہے، ضابطہ دیتا ہے، قاعدہ کلیہ دیتا ہے، آپ نے اس کو اپلائی کرنا۔ اب اس شعر کی جو شرح آپ نے فرمائی ہے اس میں اصول دیا، اب اصول کی طرف جانا اہل اصول جانتے ہیں مشکل کام ہے، اوکھا کام ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے مجھے پیناڈول پکڑاؤ میں کھاؤں گا۔ پیناڈول کا فارمولہ کون ڈھونڈتا پھر جا کے؟ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے جی؟ کوئی ہے یہاں بیٹھا جس نے پیناڈول نہ کھائی ہو؟ تو ہم اس پہ آ گئے ہیں۔ مجدد کا کام پیناڈول نہیں، مجدد کو پتہ ہے یہ تو سمن آباد کی نکر پہ بیٹھا کیمسٹ بھی کر سکتا ہے، مجھے اس لیے تھوڑی بھیجا۔ تو یہ فارمولہ مجدد پاک نے اپلائی کیا، پہلے وقت کے علماء کو تسخیر کیا، پھر صوفیاء کو کیا، پھر امراء کو کیا، اور پورے بر صغیر پاک و ہند میں شریعت محمدیہ کا جھنڈا لہرا کے دیا۔ چیلنج پتا تھا نا، مسئلہ پتا تھا، مرض پتا تھا، اس کی تشخیص کی، علاج تجویز کیا، شفا یاب کر کے کھڑا کر۔ بادشاہ وقت کو، جہانگیر کو جو آپ نے خط لکھا وہ آپ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے۔ یہ ہر ایک کا کام ہے۔ کسی ایم پی اے کو آپ دین نہیں بتا سکتے، ایک سنت، ایک کونسلر کو آپ نے سنت، ایک سنت۔ مجدد کی اپروچ دیکھیے، مجدد کی ذرا اپروچ کے لیے میں آپ کو 1-2 مثالیں دینے لگا ہوں۔ مجدد کی اپروچ یہ ہے کہ مجدد نے کہا لوگوں تمہیں پتہ ہے نا کہ
فساد امت میں ایک مردہ سنت زندہ کریں تو کتنا ثواب ہے جی؟ سب کو پتہ ہے نا. مجدد کی اپروچ اس سے آگے شروع ہوتی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے. مجدد کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ مجدد کہتا ہے میاں جب مردہ سنت 100 شہید ہے تو مردہ فرض کیا ہوگا؟ یہ ہے مجدد. فرض و واجب کا مقام کیا ہوگا؟ کوئی ماں کا لال ہے کہ یہاں پر صلاۃ و تسبیح با جماعت پڑھی جا رہی ہو اور اس کو کہے کہ یہ جائز نہیں، یہ مکروہ ہے؟ عبادت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، تسبیح ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے. یہ مجدد نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتائے گا کہ اس کے نتائج کیا ہیں، کیونکہ خلاف سنت ہو رہا ہے. اور خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہت رسید، محال استسادی کے راہ صفا تواں رفت جز در پے مصطفیٰ. حضرت مجدد فرماتے ہیں اللہ کی طرف جانے والا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے اینٹی جاتا ہو. قرآن دیکھیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ اصول ہے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اے محبوب تیری اداؤں کا نام عبادت ہے. مجدد کا اپروچ، مجدد کی اپروچ یہ ہے کہ کروڑوں روپے صدقہ و خیرات نفلی کرنا، ایک پیسہ زکوٰۃ کا دینا، وہ زکوٰۃ کا پیسہ ان کروڑوں روپیوں سے افضل. مجدد کی اپروچ یہ ہے کہ سنت کے مطابق دوپہر کو 20 منٹ قیلولہ کر لینا غیر مسنون ہزارہا شب بیداریوں سے بہتر. یہاں سے مجددیت اور تجدید شروع ہوتی ہے. تجدید آپ نے لفظ بڑا سنا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ جب لوگ غیر دین کو دین بنا لیں گے تو پھر مجدد آئے گا. مجدد بتائے گا کہ لوگو جس چیز کو تم نے اختیار کیا ہے وہ دین نہیں ہے. اور اس دین کی بنیاد حضور مجدد پاک فرماتے ہیں عقیدہ ہے. عقیدہ اہل سنت و جماعت پہ جتنا زور آپ نے دیا ہے شاید ہی امت میں کسی نے دیا. حضرات محترم، اس میں حضور مجدد پاک کی اپروچ دیکھیے کس درجے اور کس اعلیٰ پائے کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہر مرشد پر پہلا فریضہ یہ ہے کہ اپنے پاس آنے والے مرید کو سب سے پہلی جو چیز بیعت کرنے کے بعد پہلے اس کو کہے وہ ہے عقیدہ اہل سنت. آپ نے حضرت سیدنا خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں، مجھے بتا دیجئے گا تاکہ میں ٹائم بھی مجھے بتا دیجئے گا، میں بات کو اس کے مطابق سمیٹ دوں. آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اگر میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تو پھر مجھ پہ لازم ہے کہ میں 2-4 باتیں اور کر دوں. میں تو غرض مند اس وقت کھڑا ہوں ان کی بارگاہ میں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت ہمیں ولایت کا ہر مرتبہ و کمال دے دے اور عقیدہ اہل سنت و جماعت نہ دے تو ہم خسارے اور گھاٹے میں رہیں گے، اور اگر ہمیں ولایت کا کوئی کمال نہ دے لیکن عقیدہ اہل سنت و جماعت دے دے تو ہم فائدے میں. اب اس سے آگے میں کچھ میرے پاس کہنے کو نہیں. حضور مجدد پاک اپنے مشائخ کا قول نقل کر، خواجہ عبید اللہ احرار مولانا جامی کے مرشد، ظہیر الدین بابر کے مرشد خواجہ عبید اللہ حرار، نقشبندیوں کے غوث اعظم جن کو کہا جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ولایت کا ہر کمال مل جائے اور عقیدہ اہل سنت نہ ہو تو بندہ گیا
اور عقیدہ اہل سنت و جماعت پکا ٹھیک صحیح درست ہو، سچا سچا ہو، ملاوٹ سے پاک ہو، دو نمبری سے پاک ہو، اہل بیت اطہار کا دامن بھی ہاتھ میں ہو، حضرات صحابہ کرام کی ستاروں کی روشنی بھی سینے میں جگمگا رہی ہو، جس کو اعلیٰ حضرت نے تائید کی اس کی کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اہل بیت کشتی نجات ہیں، سفینہ نوح ہیں، اور صحابہ کرام نجوم ہدایت ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، دونوں کے بغیر چارہ نہیں۔ تو جب بندہ اپنی نفسانیت پہ آتا ہے، ذاتیات پہ آتا ہے، اپنی اصل سے ہٹتا ہے تو وہ ڈنڈی مارتا، توازن بگڑ جاتا ہے۔ توازن بگڑ گیا تو اہل سنت کے دائرے سے خارج۔ اہل سنت کا مطلب یہ اعتدال اور توازن، اور حسن اعتدال اور حسن توازن۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت کی روحانی اہمیت شاید ہی کسی اور نے اتنا کھول کے بیان کی ہو جتنی مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ کے نزدیک ولایت کی پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ بندہ سنی العقیدہ مسلمان ہو، ورنہ اسے ولایت کی ہوا نہیں لگ سکتی۔ اور اس مکتوب میں جو شعر کی شرح کی، غوث پاک کے شعر کی، آپ نے جو فرمایا اہل بیت اطہار کی شان میں، ائمہ اہل بیت کی شان، ازواج مطہرات کی شان، اللہ اکبر۔ ایک بڑا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ اہل بیت کی شان میں جو ایک پیرا مجدد پاک نے لکھا ہے، اس فاروقی شہزادے نے لکھا، جس کے جد امجد نے حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ سے کہا تھا کہ یہ شہزادی ہے، یہ شہزادے کے نکاح میں سجتی ہے۔ نوشیروان کی پوتی جب آئی تھی تو اس فاروقی شہزادے نے جب اس شعر کی شرح کی تو غوث پاک کے جو اجداد ہیں، حسنی اور حسینی نسبت والے غوث کی شان میں، حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ کمالات ولایت کے دائرے میں، اس کے لیے مجھے ایک دو جملے بولنے پڑیں گے، اور ساتھ وہ جو میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے ساتھ اس کا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ کمالات نبوت میں نے ایک لفظ بولا تھا، یہ ایک ٹرم ہے مجدد صاحب جو استعمال کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے، ہر نبی، بس یہاں میں نے بات کو ختم کرنا ہے اور سمیٹ دینا، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا لنگر مجددیہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے۔ اپنے سمجھایا کس طرح؟ فرماتے ہیں نبی کے کمالات کے دو دائرے ہیں، ایک دائرہ ہے کمالات نبوت اور ایک دائرہ ہے کمالات ولایت۔ ہر نبی ولی بھی ہے لیکن کوئی ولی نبی، اٹ مینس کہ نبی کے کمالات کے دو دائرے اور ولی کے کمالات کا۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ ولی کا ہر کمال، امت کے ہر ولی کا ہر کمال اور ہر کرامت اس امت کے نبی کے کمال کا عکس ہوتی ہے۔ جتنا نبی با کمال اتنا امت کا ولی با کمال۔ یہ ہے اصلی لنگر جسے ہم بھول کے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، ادھر گئے ہی نہیں، اس کوچے میں گزرنے کی زحمت ہی نہیں فرمائی۔ دائرہ کمالات نبوت اور دائرہ کمالات ولایت، یہ تو یاد رہے گا نا، تو آپ کا بیڑا پار ہے اگر جتنا بھی یاد رہے گا۔ میں فارمولہ دینے لگا ہوں، مجددی فارمولہ،
اس کے لیے یہ تمہید ضروری تھی، سیدھا بھی دے سکتا تھا، گراؤنڈ بنی ہو تو بیج بونا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کمالات نبوت محمدی علی صاحب الصلوات والتسلیم، یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبوت کے کمالات کی آخری حد کمالات محمدیہ ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، لیکن کہا کہ ہر نبی کا ایک دائرہ ہے، ولایت کا بھی اور نبوت کا بھی، لیکن ہم بات کر رہے ہیں سب نبیوں کے نبی اور سب رسولوں کے رسول اور وجہ وجود کائنات اور امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ذات گرامی کی، جہاں ہر کمال اپنی انتہا پہ ہے، وہاں کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہاں سے دائرہ کمالات ولایت محمدی علی صاحب السلام، اس کا آپ نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں قدمین شریفین جب میں نے دیکھا، کمالات ولایت محمدی علی صاحب السلام کا مشاہدہ کیا، تو آپ کے دونوں قدم مبارک قدمین شریفین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے سر پہ، اور اس میں سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی شامل ہیں، اور ان دونوں سے جو فیض کی دو نہریں، دو دریا، دو سمندر جاری ہیں، وہ دونوں ڈائریکٹ حسنین کریمین کے سینوں میں جا رہے ہیں، اور یہ پنجتن پاک کا پورا فیض ائمہ اہل بیت اطہار سے ہو کر حضرت سیدنا امام زین العابدین سے، سیدنا امام محمد الباقر سے، سیدنا امام جعفر الصادق سے، امام حسن عسکری پہ آ کے رکتا ہے، اور اب چونکہ درمیان میں وقفہ اور گیپ ہے اور برزخ کبریٰ ہے، بہت بڑا گیپ ہے آخری امام ولایت کے آنے کا، جو کہ امام محمد المہدی ہیں، تو ولایت کا نظام تو چلانا ہے، اس کو تو روکنا نہیں، تو کہتے ہیں اس گیپ کو فل کرنے کے لیے جس حسنی حسینی شہزادے کو چنا گیا ہے وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اب وہ سیدنا امام حسن عسکری سے لے کر امام مہدی تک قائم مقام ہیں تمام اہل بیت اطہار کے، اور کمالات ولایت محمدی علی صاحب السلام کی ترسیل کے، تقسیم کے اور تبلیغ کے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ ہر ولی کو مہر اس کا یہ مطلب ہے جو غوث پاک نے فرمایا وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، کہ ہر ولی ولایت کے دائرے میں میرے زیر قدم ہے اور میں امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہوں۔ اس کو کھولا حضور مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، تو فرماتے ہیں کہ اب جب تک امام مہدی نہیں آتے ہیں ولایت کا فیض حضور غوث اعظم کی ذات سے متعلق ہو گیا ہے، اور اس میں فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی نیابت 1000 سال تک کے لیے اس فقیر کو تفویض کی گئی ہے، بالکل اس طرح جیسے چاند سورج سے روشنی لے کے منور ہوتا ہے۔ حضور مجدد پاک رحمت اللہ نے خود یہ فرمایا اور لکھا، اہل بیت اطہار کے روحانی مقامات پر اتنا اور ایسا کومنٹ میرے علم میں نہیں کہ امت میں کسی اور نے کیا، اور یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ اہل سنت و جماعت کہ یہ ہمارے پاس یہ شعبہ ہے، یہ دائرہ ہے، اور یہ ولایت کا نور اور روشنی ہمارے بزرگوں نے دی، لیکن ہم نے اس سبجیکٹ کو انٹچ چھوڑا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ہم بہت ساری خرابیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اہل بیت اطہار سے محبت و تعلق کو
حضور مجدد پاک فرماتے ہیں مجھے میرے والد سے عشق اہل بیت وراثت میں ملا ہے۔ حضرت شیخ عبدالاحد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد کہتے ہیں کہ وہ مجھے ساری زندگی یہ سبق پڑھاتے رہے کہ بیٹا خاتمہ بالایمان ہونے کا تعلق جتنا حب اہل بیت سے ہے کسی چیز سے نہیں۔ تو کہتے ہیں جب میرے والد کا آخری وقت آیا تو میں ان کے سرانے تھا اور میں نے کہا حضور اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہے؟ تو کہا بیٹا سر تا پا حب اہل بیت میں غرق ہوں اور ساتھ یہ وظیفہ پڑھتا ہوں الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد گنی ور قبول منو دست و دامان عالی۔ عشق اہل بیت اطہار کے سمندر میں غرق اور شان صحابہ کرام علیہم رضوان کے محافظ فرماتے ہیں جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے۔ اس دور کے علماء نے پروپیگنڈا کیا نا آپ کے خلاف، تو ایک یہ بھی تھا کہ یہ اپنے آپ کو ابو بکر صدیق سے افضل کہتے ہیں رضی اللہ۔ تو جہانگیر نے دربار میں طلب کیا، علماء کو بھی بلا لیا، آپ کو بھی، سب نے دلائل دے لیے۔ تو حضور مجدد پاک نے فرمایا بادشاہ سلامت، ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور میری ذات تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو جو علی المرتضیٰ کو بھی صدیق اکبر پہ افضلیت دے اسے بھی سنی نہیں مانتے، تو میں اپنی ذات کو کیسے ان سے افضل سمجھ سکتا۔ حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت بدر الدین سرہندی صاحب حضرات القدس اور صاحب زبدۃ المقامات خواجہ ہاشم کشمی۔ وہ کہتے ہیں ہمارا ایک ساتھی تھا سید زادہ تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتا تھا، مجدد پاک سے محبت تھی، مجدد پاک کے مکتوبات بھی پڑھتا، رات کو سید تھا۔ تو کہتے ہیں رات کو مکتوبات پڑھ رہا تھا تو مکتوبات شریف میں ایک جگہ اس نے پڑھا کہ حضور مجدد پاک نے لکھا ہے مکتوبات امام ربانی میں، وہ پڑھ رہا تھا کہ جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کا فتویٰ نقل کیا مجدد پاک نے، امام مجتہد کا فتویٰ، امام مالک فرماتے ہیں کہ جو شخص امیر معاویہ کی گستاخی کرے وہ گویا شیخین کریمین کی گستاخی کر رہا، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی گستاخی کر رہا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بات جب اس نے پڑھی تو اس کو اچھی نہیں لگی، تو مکتوبات شریف کو اس نے بے ادبی سے زمین پہ پھینک دیا۔ جب رات سویا تو حضور مجدد پاک فاروقی جلال کے ساتھ آئے اور بڑا جلال فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کیا تم نے، یہ کیسی بے ادبی کی ہے؟ وہ جو نوجوان تھا شرمندہ ہوا حضرت مجدد پاک سے، تو آپ نے فرمایا اچھا تم سید زادے ہو ہماری نہیں مانتے، تو آؤ میں تمہیں شیر خدا کے شہنشاہ ولایت کی بارگاہ میں لے پکڑا اور ایک باغ میں لے گئے۔ اس باغ میں جنت کا باغ تھا، ایک خوبصورت ایک محل بنا ہوا تھا، عمارت تھی، اس میں تخت پر حضرت شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جلوہ فروز تھے۔ مجدد پاک لے کے جب مجھے وہاں گئے تو انہوں نے بلکہ مجھے پیچھے چھوڑا، پہلے خود گئے اور جا کے میں دور سے دیکھ رہا تھا، مجھے کہا تم رکو، یہ بھی ادب سکھایا نا۔ جب لے گئے پہنچے خود سلام عرض کیا، انہوں نے استقبال کیا، مسکرا کے خوش آمدید اور مرحبا کہا، تو پھر آپ واپس آئے اور مجھے لے کے اور پیش کیا مقدمہ کہ حضور یہ بچہ ہے سید ہے اور یہ اس نے حرکت کی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں آگے وہ میرے جاد تھے اور میں تھا۔ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ نے فرمایا بیٹا تم صحابہ کرام کے مقامات سے واقف نہیں ہو تو ان کے احوال میں دخل کیوں دیتے ہو؟ ہم سب آپس میں بھائی ہیں اور ہمارے جتنے بھی تنازع ہیں وہ ہم جانیں اور حشر جانیں، تم اس میں مت پڑھو، امیر معاویہ ہمارے بھائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر حضرت شیر خدا نے فرمایا کہ مجدد پاک کے بارے میں فرمایا ان کا احترام و ادب کرو، تم پہ لازم ہے، اور ان کی کسی بات پہ اعتراض مت کرو۔ پھر حضور مجدد پاک کو فرمایا کہ آپ ذرا اپنی ایک چپت اس کی گدی میں لگائیں،
تاکہ وہ جو وائرس ہے اندر سے نکل جائے۔ وائرس کے لیے آپ پتہ ہے انجیکشن لگتے ہیں، تو پھر جب مجددی انجیکشن لگا تو وہ سارا وائرس ختم ہو کے نکل گیا۔ صبح وہ سید زادہ اٹھا اور روتا ہوا مجدد پاک کے قدموں میں جا کے گرا اور بدعقیدگی سے تائب ہوا۔ یہ مجدد پاک ہیں۔ اس لیے ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ خدا کے فضل سے شہزاد ہم بھی نقش بندی ہیں، خدا کے فضل سے شہزاد ہم بھی نقش بندی ہیں، ہمارے سر پہ ہے سایہ مجدد الف ثانی کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔